جمعۃ المبارک کا عنوان ہے سید الاولیاء حضرت مخدوم امم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ 18، 19، 20 کو ہوتا ہے، تو اس حوالے سے چند گھڑیاں ذکر خیر کریں گے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ دعا ہے رب العالمین مولا ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کی بدولت اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد باری تعالی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے مخلوق کے سینوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ دو چیزوں کا ذکر آیا ہے اس آیت میں کہ دو کام کرو۔ پہلا ایمان لے آؤ، دوسرے نمبر پہ اعمال صالحہ کرو۔ یعنی جو شخص ایمان لانے کے بعد، اور یاد رکھے ایمان کس چیز کا نام ہے، اگر اس کا میں خلاصہ عرض کر دوں تو وہ یہ بنتا ہے، ایمان نام ہے سرکار کی محبت کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس سینے میں جتنا زیادہ ہوگی اس کا اتنا ایمان کامل ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ وہ عمل صالح بھی کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کرتے اور مقام پہ بھی ان کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک وہ ایمان لائے، دوسرا وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی میں بھی مراتب ہیں، منازل ہیں، تو جس کا جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں اس کا رتبہ زیادہ ہوگا۔ اب تقوی کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا میں عام لفظوں میں مفہوم عرض کروں تو وہ یہ بنتا ہے، ہر اس چیز اور اس کام سے بچ جانا جو رب رسول کی ناراضگی کا سبب بنے، وہ چاہے کرنے کی صورت میں ہو یا چھوڑنے کی صورت میں ہو، ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو رب رسول کی ناراضگی کا باعث اور سبب بنے، ہر وہ کام کرنا جس سے رب بھی راضی ہو اور اس کا حبیب بھی راضی ہو۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تو اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ اب یہ عمل بندہ کرے گا، دو کام، ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا۔ اب اللہ اس کو کیا بدلے میں عطا فرمائے گا؟ اللہ کا فعل کیا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ یجعل فعل مضارع ہے، اس پہ سین داخل ہے، یہ قریب کے لیے آتی ہے، یعنی زمانہ مستقبل کو حال کے قریب کر دیتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، تم ایمان لے آؤ، نیک اعمال تم کرو، پھر وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ دنیا تم سے پیار کرے گی۔ اللہ مخلوق کے دلوں میں تو آپ تمہاری محبت کو پیوست فرما دے گا۔ یاد رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث صحیح مسلم 6705 نمبر حدیث پاک ہے، کتاب البر والصلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو دعا جبریل،
اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا، فرمایا اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ لہذا تو بھی اسے پیار کر، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل اس سے محبت کرتا ہے، فیحبہ جبریل، جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں ندا ہوتی ہے، پکارا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے، اور اعلان جبریل کر رہا ہوتا ہے۔ اور کس بات کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ اے فرشتوں فلانا بندہ رب دا محبوب ہے، فلاں بندہ رب کا محبوب ہے، رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے، ندا ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لوگو اے فرشتوں، فیقول ان اللہ یحب فلان، فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، فاحبوہ لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، باقی فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ فیحبہ اہل السماء، آسمانوں والے جو ہیں وہ اس سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس کو زمین پر بھی مقبول فرما لیتا ہے، بندوں کی نظروں میں مقبول کر دیتا ہے۔ پھر اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں والے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اگر رب کسی سے ناراض ہو جائے تو رب فرماتا ہے جبریل میں فلاں سے ناراض ہوں اور تو بھی اس سے بغض رکھ، تو جبریل اس سے بغض رکھتا ہے۔ پھر اہل سما بھی ہیں اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر اس کا بغض زمین والوں کے سینوں میں بھی آ جاتا ہے۔ تو حضور اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا جگ ہو جاتا ہے، یعنی ساری دنیا اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت اگر اس کی تفسیر پڑھنی ہو تو آپ بڑی بڑی تفاسیر موجود ہیں، روح البیان ہے، روح المعانی ہے، تفسیر در منصور ہے، تبیان القرآن ہے، اور تفسیر نعیمی ہے۔ کون کون سی تفسیر کا میں ذکر کروں، اتنی تفاسیر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں قرآن کی تفاسیر ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب ملے گا آپ کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، کہ اس کا میں مصداق دیکھوں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لاہور داتا کی نگری میں جانا پڑے گا، خواجہ کی نگری میں جانا پڑے گا، محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پہ حاضری دینی پڑے گی۔ مولانا وہاں کیسے پتہ چلے گا؟ بھئی وہاں جا کر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی ایسے کیے کہ رب نے ان کی محبت لوگوں کے سینوں میں پیوست فرما دی ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے بندے کا عمل، ایک ہے خالق کا عمل۔ بندے کا عمل کیا تھا؟ دو چیزیں، ایمان اور عمل صالح۔ اب بندہ اس وقت تک عمل کرتا ہے جب تک زندہ رہتا ہے، مرنے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہر چیز کو فنا ہے، میرے رب کو بقا ہے، میرے رب نے باقی رہنا ہے، باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا، اس پہ فنا نہیں آ سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ تو رب کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس کا فعل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کا کام بھی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب اس کا کام کیا تھا؟ جو اس سے محبت کرتا ہے نا، اللہ اس کی محبت لوگوں کے سینوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی، سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی کاملین بزرگوں کا پیار ہمارے سینوں میں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ محبت وہ ذات ڈالنے والی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا یہ کام، یہ فعل جاری و ساری ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اس آیت سے ہمیں یہ درس ملا، یہ سبق ملا، جو
جس بندے کا رب ہو جاتا ہے پھر ساری مخلوق بھی اسی کی ہو جاتی ہے۔ جو رب کو راضی کر لیتا ہے تو ساری کائنات، ساری مخلوق جو ہے وہ اس بندے پہ راضی ہو جاتی ہے، اسے اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آج کا بالخصوص جو تذکرہ خیر ہے وہ ہے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا اسم گرامی، آپ کا جو نام مبارک ہے وہ ہے علی۔ آپ کے باپ کا نام ہے عثمان اور آپ کے دادا کا نام علی ہے، یعنی پہلے بھی علی بعد بھی علی۔ یہ نام رکھنے میں کتنا لطف ہے کہ درمیان میں عثمان، پہلے بھی علی بعد میں بھی علی، علی بن عثمان بن علی، اور یہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی حسینی سید ہیں۔ حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولو حسنی حسینی سید ہیں۔ اور یہ ہمارے ہندوستان میں، یہ پاکستان میں، ہم جو آل رسول ہیں ان کو سید کہتے ہیں، اور جو اہل عرب ہیں وہ ان کو اشراف کہتے ہیں۔ سرکار کے خاندان کو، آل رسول کو بولو کیا کہتے ہیں؟ اشراف، اور ہمارے ہاں ان کو سید کہا جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تقریباً 400 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور جائے ولادت افغانستان کے اندر ایک شہر ہے جس کو غزنی کہا جاتا ہے، جہاں کے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ وہاں غزنی کا جو شہر ہے اس کا ایک محلہ کہہ لیں آپ، ایک قصبہ کہہ لیں، جی حجویر، وہاں یہ قصبہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ تو حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مذہب کے لحاظ سے حنفی تھے، یعنی جس امام کے پیروکار میں اور آپ ہیں نا، اسی کے پیروکار حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ اور آپ کا ایمان مزید اس وقت مضبوط ہو گیا کہ ائمہ کی اقتداء کے متعلق، کہ جب آپ نے خواب میں دیکھا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غالباً داتا صاحب نے خود بھی لکھا ہے کشف المعجوب میں، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ آپ حاضر ہوئے، وہاں دعا کی، اونگ آئی، نیند آئی تو سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا۔ جب دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نصیب ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا ہے کہ بغل کے اندر ایک شخصیت کو لیا ہوا ہے سرکار نے، تو میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش بخت ہے جس کو سرکار اپنی بغل میں لیے ہوئے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے علی، یہ وہ امام ہے جس کی تو پیروی کرتا ہے، اس کا نام نعمان بن ثابت ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ان کے، اور آپ تصوف کے اندر جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گروہ میں سے ہیں، تو آپ کا رتبہ اور آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نا وہاں ہی غزنی کے اندر ایک مدرسہ تھا حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، آپ وہاں پہ ابتدائی تعلیم آپ نے وہاں پہ حاصل کی ہے۔ تو وہاں ایک دن محمود غزنوی مدرسے میں آیا، محتمم تھا، بڑا نام تھا، لیکن سارے طلباء، سارے علماء انہوں نے اٹھ کے استقبال کیا، کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کام میں مصروف رہے، انہوں نے دیکھا تک نہیں ہے۔ تو جب اس نے کہا یہ کون ہے بچہ جس نے میرا استقبال نہیں کیا، تو بتانے والوں نے بتایا اس کا نام علی بن عثمان ہے۔ تو اس نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے چہرے سے رب کی انوار و تجلیات کا ظہور ہوا، جی انوار و تجلیات کو دیکھا اور کہا اس بچے کو عام نہ سمجھنا بلکہ یہ ولی کامل بیٹھا ہے، یہ بے پرواہ بے نیاز، کسی کی کوئی غرض نہیں ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ دین سیکھے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا علم دین پڑھنا یہ صرف مولوی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے ولی بھی پہلے دین کو حاصل کیا کرتے تھے،
پڑھتے تھے۔ تو حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکمل نصاب پڑھا، اور پھر آپ نے روحانی تعلیم بھی حاصل کی۔ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے شیخ طریقت ہیں، وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے ان سے اکتساب فیض فرمایا۔ جب مرشد کامل نے دیکھا نا، آپ نے فرمایا بیٹا کمی تے پہلے بھی کوئی نہیں پھر شہزادہ، پھر آل رسول نجیب الطرفین، پھر بچپن سے اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرما دی۔ فرمایا کمی پہلے بھی کوئی نہیں تے، جو ساڑھے کل سی اسی تینوں عطا کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ، آپ یہ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ لاہور آ گئے تھے پھر واپس گئے تھے، یا پہلے ہی آپ کے مرشد کامل کا وصال ہوا، بعد میں آپ تشریف لے آئے، لیکن یہ حکم تھا آپ کے مرشد گرامی کا کہ آپ لاہور میں تشریف لے جائیں۔ اور یاد رکھیں بالخصوص ہم پنجاب والوں پر جیسے باقی ولیوں کے احسان ہے نا، خاص کر داتا علی اجویری علیہ رحمہ کا احسان ہے۔ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احسان ہے۔ ہمارے بزرگوں کو کلمہ پڑھانے والے یہ کون لوگ تھے؟ یہاں دین، یہاں اسلام کن لوگوں کے واسطے سے پہنچا ہے؟ تو ایک ہی جواب آئے گا، سب سے پہلے جس بزرگ نے پنجاب میں قدم رکھا ہے اس کا نام داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے بھی ہمارا حق بنتا ہے ان بزرگوں کا تذکرہ خیر کرنا اور ان کے مزارات پہ حاضری دینا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو حضور داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ باکمال شخصیت ہیں۔ جب آپ کے مرشد گرامی کا وصال ہو رہا ہے تو آپ کے مرشد کا سر مبارک آپ کی گود میں ہے، آپ کی گود میں ہے۔ تو مرشد نے آخری وصیت فرمائی۔ کون سی وصیت؟ وہ صرف داتا صاحب کے لیے نہیں تھی بلکہ داتا صاحب کے ہر غلام کے لیے۔ وہ کون سی وصیت تھی؟ فرمایا بیٹا حالات جتنے بھی مشکل آ جائیں کبھی رب کا شکوہ زبان پہ نہیں آنا چاہیے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں کبھی زبان پہ رب کا شکوہ نہ لانا، ہر وقت اس کا شکر ادا کرنا اور اسی ذات کو ہی سجدہ کرنا، بندہ بن کے رہنا، اور بندہ بنتا ہے بندگی سے۔ تو آپ نے پھر مرشد کی بات پہ عمل کیسے کیا؟ ایسے تو پھر معین الملت والدین نے نہیں کہہ دیا نا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ایویں تے جناب والا معین الملت والدین رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آکے مزار تے چلا پہ کر دینے، چلا کر کے جدوں جان لگے بابا کہندہ ویندہ کی کہندہ پیے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون نے داتا، کون نے داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ اے او ہستی نے میں بڑی تسلی نالے گل کر رہے ہاں جے بارے غوث پاک نے فرمایا، سرکار غوث پاک نے فرمایا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا چونکہ داتا صاحب دا زمانہ حضور غوث پاک سے پہلے کا ہے، غوث پاک تو پہلے دینے حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ تے غوث پاک دا فرمان سنو، آپ فرما دینے اگر میں داتا صاحب دا زمانہ پا لیندہ تے فرمائے عبدالقادر داتا دا مرید بن جاندہ،
دستے بیعت کر لیندہ. اے شان ہے جناب والا حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی. اے اللہ والیاں دنال بیٹھن والے بھی با کمال ہو جاندے نے. حضور والا اے حدیث جیڑی میں عرض کرن لگا اے بھی صحیح مسلم دے اندر موجود ہے. حدیث لمبی ہے میں خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دے فرشتے زمین تے ہوندے نے مجلس تلاش کر دینے ذکر دی تلاش کرتے ہیں. اللہ کے ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے کرتے حتیٰ کہ ان کو مجلس مل جاتی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ والوں کی محفل میں بندہ جائے تو اللہ کا ذکر ملتا ہے, حضور کی محبت ملتی ہے. اور وہ تو یہی درس دیتے ہیں دیاں ضرباں لائی جا جویں من دیں یار منائی جا. دیاں ضرباں لائی جا جویں من دیں یار منائی جا. اللہ اکبر کبیرہ. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی سیرت بھی سن دے جاؤ. آپ دے متعلق ہوندہ ہے کہ آپ ایک جگہ تے تشریف فرما سن, آپ دے ایک مقام رک گیا, ایک رتبہ رک لیا. آپ جناب والا بڑا کوشش پہ کر دینے, مجاہدہ پہ کر دیں. آج تے جناب والا اسی ساڑھا خیالے بن گیا اسی اج مرید ہوئے تے صبح ہو سے زمان بن جائیے, نماز اسی نہیں پڑھنی تے وقت کلندر بن جائیے, عمل اسی نہیں کرنا تے جناب والا سن رتبہ مل جائے. لیکن قرآن کہندہ ہے جیڑا بندہ رب دے رسید وچ مجاہدہ کردہ ہے اللہ انہوں رتبہ عطا فرما دیندہ ہے. حضور داتا صاحب آپ تشریف فرمانے جنگل دے اندر چنگ سنگی چند دوست بیٹھے نے جناب والا خربوزہ کھا رہے نے, وہ دے چھلکے کٹھے کیتے نے. ایک نوجوان سن, ایک ان شرارہ سجی, انہیں آکھیا اے بابا درویش کوئی مجنون کوئی اس طرح دا بندہ بیٹھا ہے کیونکہ لباس اللہ والے اندے سادے ہوندے نے. تو اس نے چھلکا اٹھایا اور دے مارا. پھر دوسرے نے, تیسرے نے. آپ فرماتے ہیں جب چھلکا لگا میرے دل میں پہلے غصہ آیا, پھر میں اپنے آپ کو سمجھایا. فرمایا اے علی خیال کر, انج نہ کر, غصہ نہ کر. اگر تیری وجہ تو کوئی رب دا بندہ خوش پیا ہوندہ ہے تے ہون دے. فرمایا انی ایک گل دل دے اندر سوچیے تے جیڑا میرا مقام رک گیا سی اللہ وہ بھی عطا فرما دیتا ہے. تے داتا صاحب دے غلامہ نو سیرت بھی جناب والا لینی چاہیے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی. کون نے داتا صاحب؟ آپ فرما دینے میرے مرشد کریم نے فرمایا بیٹا لاہور دے اندر چلے جاؤ. کس واسطے چلے جاؤ؟ اے صرف دم درود واسطے نہیں, سر تعویذ لکھن واسطے نہیں. حضور کی کرنا ہے اتھے جا کے فرمایا لوگاں نو جا کے واز کر تبلیغ کرتے سرکار دا غلام بنا دے, سرکار دا غلام بنا دے. تے پھر جدوں جناب والا داتا صاحب نے عرض کی تھی حضور اتے پہلے پیر بھائی موجود ہے حضرت شیخ میرا زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضور تے پہلے موجود نے فرمایا بیٹا توڑی ڈیوٹی لگی تسی چلے جاؤ. سرکار بھی غلاموں کی ڈیوٹی لگاتے تھے. کیسے ڈیوٹی لگتی تھی؟ ایک دن سرکار نے فرمایا علی جاؤ فلاں علاقے میں تبلیغ کرو, لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ. فرمایا اگر ایک بندہ بھی تیرے کہنے پہ مسلمان ہو گیا تو ساری دنیا کا مال ایک طرف ہے, اللہ جو رتبہ عطا فرمائے گا وہ اس سے بلند و بالا ہے. تبلیغ کر, سرکار کے غلام بنا. تو داتا صاحب کی ڈیوٹی بھی یہی لگی. آپ فرماتے ہیں میں مرشد کریم کے حکم پہ چل پڑا. آیا لاہور کا جو مین دروازہ تھا بند ہو گیا. میں نے چوکیدار کو بولا, اس نے کہا بابا جی رات دے ٹائم اسی دروازہ نہیں کھول دے, اسی دروازہ نہیں کھول دے. بابا جی درویش سن اتھے مسلح بچھا دیتا,
مصلا بچھا کے عبادت شروع کر دیتی ہے۔ جدوں صبح ہوئی ہے ایک جنازہ پیا ہوندا ہے، جنازہ پیا ہوندا ہے۔ آپ نے پوچھیا ہے کون ہے کیدا جنازہ ہے؟ جواب دیتا گیا، فرمایا سرکار میرا زنجانی وصال کر گئے نے، سرکار میرا زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ وصال کر گئے نے، اے انہاں دی میت آ رہی ہے۔ فرمایا جیڑی گل میں نہیں ویکھ سکیا میرے مرشد نے ویکھ کے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ فرمایا رب کولو چلے آئے جا کے تو تبلیغ کرنی ہے، تو جا کے تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو آپ دا حسن جمال انوار التجلیات آپ کی پیشانی سے نکل رہی تھی، لوگوں نے کہ بابا جی اس بابے دا اور کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا، تسی پڑھانا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر وہاں ڈیرہ لگایا، ایسا ڈیرہ لگایا، ایسا لاہور کو بسایا، آج ہی نہیں قیامت تک داتا کی نگری نگری رہے گی۔ اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک دن جنگل میں بیٹھے ہیں، رات ہو گئی، رب رب پہ کر دینے، داتا صاحب ایک ہندوؤں کی بارات، رات کا ٹائم ہے، بارات جا رہی ہے، مذہب کے ہندو ہیں، سرکار کو نہیں مانتے، سرکار کا کلمہ نہیں پڑھتے، بارات راستہ بھول گئی، گمراہ ہو گئے، راستہ بھول گئے۔ وہ حقیقت میں بھی گمراہ تھے، دنیا کا راستہ بھی بھول بیٹھے تھے، جناب والا مارے مارے پھر رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، راستہ نہیں مل رہا۔ نظر پڑ گئی بابے تھے، آج لوگ بابے کی کر دینے، بابے کی کر دینے، بابے نے کی کہ تو ظالموں، اگر بابے نہ ہوندے ہو سکتا ہے تسی کسی بت دے سامنے پہ سجدہ کر دے ہوندے، اے بابیاں دی برکت ہے کہ آج تو رب دے سامنے جھکیا ہوئے آئے۔ یہ بابوں کی محنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے قریب آ گئے، انہاں دا وڈیرا کہندا ہے بابا جی رستہ بھول گئے، دسو گے؟ فرمایا بتانا ہے یا دکھانا؟ فرمایا بتانا ہے یا دکھانا ہے؟ حضور اگر بخا دے وہ تے بڑی کرم نوازی ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا اگلی گل فرمائی، فرمایا وخا دیواں یا پہنچا دیواں، وخا دیواں رستہ یا پہنچا دیاں۔ بابا جی تسی تے کمال شخصیت ہو، مہربانی فرماؤ سنو پہنچائے دیو، اسی تے پہلے جناب اللہ تھکے ٹوٹے ہیں، مہربانی فرماؤ اسی پہلے بھی بڑا طویل سفر کر لے آئے۔ فرمایا بابا جی فرمانے نے اکھاں بند کرو، اکھاں بند کرو۔ کچھ کہن لگ پہ نوجوان جنہوں حجی جناب اللہ سمجھ نہیں سی کہ کون نے سامنے، وہ کہن لگ پہ بابا جی کی کرن لگا ہے، کوئی جادو تے نہیں کرن لگا، کی کرن لگا ہے، کوئی لٹن تے نہیں لگا، اکھاں بند کران لگا۔ فرمایا اکھاں بند کرو۔ انہاں دا وڈیرا کہندا ہے اوے بچیوں چپ ہو جاؤ، میں جڑا چہرہ ویکھے آئے کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اکھاں بند کرو۔ بارات نے اکھاں بند کیتی ہیں، فرمایا اکھاں کھولو۔ جدوں اکھاں کھلیاں تے سامنے اللہ دا گھر نظر آ گیا، بیت اللہ نظر آ گیا، بیت اللہ نظر آ گیا۔ تے انہوں نے آکھے بابا جی اسی ایتھے تے نہیں سی جانا، انہوں نے کہا اسی ایتھے پہنچانا سی۔ فرمایا تجھی جتھے جانا ہے لیکن اسی اس رستے نو بھی جان دیاں تے ایتھے بھی پہنچا دیاں مخلوق خدا نو۔ ایسے واسطے تے میاں صاحب فرماندے راہ دے تے ہر کوئی آکھے راہ دے تے میں بھی آکھاں راہ دے، اور بن مرشدی راہ نہیں ملدا تے رول مرشے وچ راہ دے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا راستہ اگر تلاش کرنا ہے تو پھر اللہ والوں کا سہارا لینا پڑے گا۔
حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں تے اس دروازے نو جان، فرمایا میں اس بوئے نو جاننا وا جڑے بوئے تو تنوں پہنچا دیتا ہے۔ جدوں انہوں نے اللہ دے گھر دے انوارو تجلیات نو ویکھیا، لوگاں نو طواف کردے ویکھیا، تے داتا صاحب دے سامنے ہاتھ بن کے عرض کر دینے جے دا تو کلمہ پڑھنا ہے سانوں بھی ہودا ہی کلمہ پڑھا، فرمایا سانو بھی ہوتا ہی غلام بنا دے، سانو بھی ہوتا نوکر بنا دے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نوکر بننا جی حضور کلمہ پڑھنا ہے نوکر بننا ہے، فرمایا میرا دل کردہ ہے جدا کلمہ تسی پڑھنا چاہتے ہو وہ دی بارگاہ جتنوں پہلے لے جاواں، او دی بارگاہ دے اندر تنوں پہلے لے جاواں، اتھی جا کے کلمہ پڑھاواں۔ انہوں نے عرض کی جی حضور کرم نوازی فرمایا اکھاں بند کرو، اکھاں بند ہو گئیاں، جدوں اکھاں کھلیاں تے پھر کی ویکھیاں بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، اچھی بول یار سبحان اللہ، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، آؤ نہ گناہ گارو چلو مل کے سب چلے، کیوں بٹتی ہے رحمت کی خیرات مدینے، اللہ جدو سرکار دی بارگاہ پہنچے ہیں سارا قافلہ پہنچے آتے، حضور داتا صاحب نے عرض کی تھی سونے ہیں ساڑھا کم ہے تواڈے دروازے تک لے آنا، غلام بنانا تواڈا کم ہے۔ تے اتھے ہی سارے نے کلمہ پڑھے آتے، پھر جی حکیم الامت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیوں نہ فرمان دے سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، مرکد اوپی سنجر راگرم۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں آ کر کوئی صرف دم درود نہیں کیے، لوگوں کو سرکار کا غلام بنایا ہے، سرکار کا دین پڑھایا ہے، دین لوگوں کو سکھایا ہے۔ تو آج رب نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا ہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، فرمایا اے علی حجویری اگر تم میرے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر بیٹھا ہے تو قیامت تک تیرے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ تو مزارات پہ حاضری دینا یہ کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے، سرکار خود حاضر۔ المستدرک لصحیحین کے اندر حدیث ہے، امام حاکم نے لکھا ہے کہ سرکار سال کے بعد احد کے شہداء کے مزاروں پہ حاضری دیا کرتے تھے، خود تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، لیکن یاد رکھیں ہرگز اہل سنت اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ قبر پہ جا کے سجدہ کیا جائے، سجدہ حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی عبادت کا سجدہ کرے گا تو شرک ہے، اگر تعظیم کا سجدہ کرے گا تو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ یہ بزرگ کی مزار پہ جاؤ، پیچھے ہٹ کر فاتحہ خوانی کرو، دعا مانگو اور اس بزرگ کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور سرکار کی امت کے لیے بھی دعا مانگو۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں جو سکھایا ہے۔ یاد رکھیں اگر کہیں کسی مزار پہ کوئی غلط ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان بزرگوں کا ہم تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیں۔ اگر فرض کریں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی آئندہ تو قرآن و ہاتھ نہیں لانا۔ اس کو کہنا ہے کہ بھائی غلطی درست کر، اس کو ٹھیک کر، قرآن پڑھ لیکن ٹھیک طریقے سے پڑھ۔ ایسے ہی یہ تو کہا جا سکتا ہے ان خرافات کو ختم کیا جائے، جی جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ
جی بزرگوں کے پاس نہ جایا جائے اور ان کی مزارات پہ حاضری نہ دی جائے۔ یاد رکھیں خالق مالک ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب بھی ان کی بارگاہ میں جا کر دعا مانگتے ہیں تو ان کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی حضور داتا صاحب کے ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کی خیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔